آٹومیشن اور اسپیس ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں تحقیق اور ترقی کے لیے کام کیا جا سکے. لہٰذا تعلیم کے شعبے میں اس جدت اور بہتری کے حصول کے لیے 30 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے. سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، نالج اکانومی، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز اور نالج اکانومی کے اقدامات کو فروغ دینے کے لیے اور تحقیقی اداروں کی صلاحیتوں اور گنجائش کو بڑھانا اشد ضروری ہے. مزید برآں ای گورننس، آئی ٹی کی بنیاد پر چلنے والے سروسز اور 5G سیلولر سروسز کے آغاز پر حکومت کی توجہ ہے. ان شعبوں میں پروجیکٹس کے لیے 20 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے. اس کے علاوہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کیمیکل، الیکٹرانکس، پریسیجن ایگریکلچر کے منصوبوں پر عمل درآمد کیا جائے گا اور R&D کا صنعت کے ساتھ رابطہ مضبوط کیا جائے گا. موسمیاتی تبدیلی، موسمیاتی تبدیلی کے تناظر اور ماحول پر ظاہر ہونے والے اثرات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان بھی اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے. موسمیاتی تبدیلی کے پاکستان پر بھی بہت سے اثرات ہیں، جیسے غیر موسمی بارشیں، فصلوں کی پیداواری رجحان میں کمی اور سیلابوں کی تباہ کاریاں. اس سال موسمیاتی تبدیلی سے نپٹنے سے متعلق اقدامات کے لیے 6 ارب روپے مختص کیے جاتے ہیں. خصوصی علاقہ جات، رواں بجٹ کے تحت مختص رقوم کے علاوہ حکومت نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں منصوبہ جات کے لیے 40 ارب کے ترقیاتی فنڈ رکھے ہیں. علاوہ ازیں خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع میں مختلف پروجیکٹس کے ذریعے 48 ارب کی رقم مختص کی ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، اس پروگرام کے تحت ترقیاتی بجٹ میں 24 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے. خوراک و زراعت، تحفظ خوراک اور زراعت یعنی فوڈ سیکیورٹی کے فروغ کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر 12 ارب روپے کی رقم خرچ کی جائے گی. دیگر ترقیاتی پروگرام، خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع میں TDPs کے انضام و انصرام کے لیے 20 ارب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے، جبکہ افغانستان کی بحالی میں معاونت کے لیے 2 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے. حکومت ان مشکل حالات میں کفایت شاری کے اصولوں پر کاربند ہے. ہم افواج پاکستان کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے حکومت کی کفایت شاری کی کوششوں میں بھرپور تعاون کیا ہے. جناب اسپیکر، اب میں اپنی تقریر کا دوسرا حصہ پیش کرتا ہوں جو محصولات یعنی ٹیکسز سے متعلقہ تجاویز پر مشتمل ہے. پاکستان کی ٹیکس ٹو GDP کی شرح 11% ہے، جو کہ ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں کم ہے. افسوسناک امر یہ ہے کہ معاشی طاقت کا یہ اہم اشاریہ پچھلے 20 سال سے اسی جگہ پر کھڑا ہے. اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے ایک اصلاحاتی عمل شروع کیا تھا جو ایک جامعہ یعنی ہولسٹک حکمت عملی پر مشتمل تھا، جس میں پالیسی اور انتظامی اصلاحات شامل تھے تاکہ خرابیوں کو یہ مناسب نہیں ہوگا. پھر ادھر آ جائیں پلیز، ادھر آ جائیں، وہ ادھر آ جائیں ادھر پلیز، کنٹینیو پلیز. تاکہ خرابیوں کو ختم کر کے ساتھ ساتھ محصولات اکٹھا کرنے کو مزید بہتر بنایا جا سکے. اب تک ان کوششوں کے بہت عمدہ نتائج حاصل ہوئے ہیں جو کہ اچھے معاشی مستقبل کے ضامن ہیں. جناب اسپیکر، اس سال میں درجہ ذیل اہم کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں. معاشی ترقی کی درآمد کی بنیاد پر انحصار اب اندرونی ذرائع سے حاصل کردہ آمدن کی ترقی پر تبدیل ہو گیا ہے، یعنی کہ امپورٹ بیسڈ ٹیکسز سے ہم ڈومیسٹک ٹیکس گروتھ کی طرف لے جانے میں کامیاب رہے. تاریخی ریفنڈز ادا کیے گئے ہیں جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 119% سے بھی زیادہ ہیں. پاکستان کی محدود ٹیکس بیس کو ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لا کر 6616 ریٹیل آؤٹلیٹس پر پوائنٹ آف سیل کی کامیاب تنصیب کے ذریعے مزید وسیع کیا گیا ہے، جسے اس سال دسمبر تک انشاءاللہ 15,000 تک لے جانے کی کوشش ہے. کرونا کی وجہ سے عام دکانداروں کا کاروبار متاثر ہوا. ہم نے پوائنٹ آف سیل پر سیلز ٹیکس کی شرح 14% سے مزید کم کر کے 12% کرنے کی تجویز دی، جس سے عام افراد اور دکانداروں کو کاروبار میں مدد ملے گی اور معیشت کی ڈاکیومنٹیشن میں بھی آسانی ہوگی. کرونا کی وجہ سے ہوٹل کی صنعت بہت متاثر ہوئی ہے. ہم نے اس صنعت پر منیمم ٹیکس کی شرح 1.5% سے کم کر کے 0.5% کرنے کی تجویز دی ہے. یہ چھوٹ اپریل سے ستمبر تک یعنی 6 ماہ تک دی جائے گی. افراد تنخواہ دار طبقے کی سہولت کے لیے گوشواروں کی موبائل اپلیکیشن یعنی موبائل ایپ متعارف کروائی گئی ہے، جس سے انکم ٹیکس گوشواروں میں 37% کا اضافہ ہوا ہے. ٹیکس جمع کروانے کا ایک خودکار نظام متعارف کروایا گیا. اسمگلنگ اور قانونی عمل درآمد کی ایک کامیاب مہم چلائی گئی، جس سے سیجرز
19 سے 30 ارب روپے میں اضافہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کورونا سے قبل کے عرصے میں محصولات اکٹھا کرنے کی شرح بھی قابل تعریف ہے۔ ڈومیسٹک ٹیکسز میں 27% کا ریکارڈ اضافہ ہوا جناب اسپیکر۔ ڈومیسٹک ٹیکس کلیکشن میں پہلے 9 ماہ میں حکومت کے 27% کا اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کرنے کے لیے ہم نے غیر ضروری درآمدات کا خاتمہ کیا۔ اس وجہ سے مالی سال 2020 کے لیے ایس بی آر کا ریونیو ٹارگٹ جو کہ 5,503 ارب روپے تھا، درآمدات کے سکڑنے کی وجہ سے یعنی امپورٹ کمپریشن کے باعث کم کر کے 4,801 ارب روپے کیا گیا۔ بعد ازاں کورونا کی وبا نے نہ صرف پاکستان بلکہ تمام دنیا کی معیشت کو بری طرح متاثر کیا۔ کورونا کی وبا کے بعد لاک ڈاؤن اور معاشی سرگرمیوں کے کم ہونے کے باعث معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور بے روزگاری اور معاشی سست روی سے بچنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے 1200 ارب روپے کے امدادی پیکج کا اعلان کیا۔ کورونا وبا کے باعث محصولات اکٹھا کرنے میں دشواری اور کمی کا سامنا کرنا پڑا، جس کا تخمینہ تقریباً 900 ارب روپے ہے۔ کورونا کے باعث ایس بی آر کے ٹارگٹ میں کمی کی گئی اور اب یہ ٹارگٹ 3900 ارب روپے مقرر کیا گیا۔ اس دوران چھوٹے اور درمیانے درجے کے تاجروں کے لیے ایک فکسڈ مراد کا پیکج متعارف کروایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تعمیراتی سیکٹر کے لیے ایک تاریخی پیکج بھی متعارف کروایا گیا۔ اس پیکج کے بروقت اطلاعات سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ دہاڑی دار مزدور کے روزگار کا تحفظ، معاشی ترقی کی ترویج اور غیر مراعات یافتہ طبقے کو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت کم قیمت گھر فراہم کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم نے ایسی پالیسی تجویز کی ہیں جس سے معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بالآخر جب معیشت عوامی تکلیف کو کم کرنے اور مطلوبہ نہ لگائے۔ دیکھو آپ ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہے، مہربانی کرے جو ہاؤس کا ڈیکورم ہے اس کا خیال رکھے، اپنی عزت کا خیال رکھے، پلیز اپنے اس پہ رکھے پلیز۔ ہم نے ایسی پالیسی تجویز کی ہیں جس سے معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بالآخر جب معیشت عوامی تکلیف کو کم کرنے اور مطلوبہ عمومی فائنینسز پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے پھر یہ مالی استحکام یعنی کنسالیڈیشن کی طرف جائے گی۔ بجٹ 2020-21 کاروبار کو ناکامی سے بچانے اور غریب عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، لہٰذا ہم ایسا بجٹ پیش کر رہے ہیں جسے ریلیف بجٹ کہا جا سکتا ہے اور مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا۔ جناب اسپیکر، اب میں کسٹمز ایکٹ 1969 میں تجویز کردہ تبدیلیاں پیش کروں گا۔ مجھے یہ اعلان کرنے میں بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ایکسپورٹ ریبیٹ کو بغیر کسی انسانی مداخلت کے ایکسپورٹر کے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست منتقلی کرنے کو خودکار بنایا جا رہا ہے۔ ریبیٹ اسکیمز تقریباً ایک دہائی کے بعد تبدیل کی جا رہی ہیں اور ریبیٹ کلیم کو آسان تر بنایا جا رہا ہے۔ ڈیوٹی فری خام مال، گزشتہ سال اس حکومت نے کسٹم ٹیرف کی اصلاحات کی ایک جامع مشق کا آغاز کیا اور خام مال پر مشتمل 1600 سے زیادہ ٹیرف لائنوں کی کسٹم ڈیوٹی کو سے مستثنیٰ قرار دیا۔ صنعتی شعبے کی لگائی جانے والی لاگت کو کم کرنے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ خام مال بھی مکمل طور پر کسٹم ڈیوٹیوں سے مستثنیٰ قرار دے دیا گیا۔ ان اشیاء کی فہرست میں کیمیکلز، لیدر، ٹیکسٹائل، ربڑ، کھاد میں استعمال ہونے والے خام مال شامل ہیں۔ ان ٹیرف لائنوں میں تقریباً 20,000 اشیاء شامل ہیں جو کل درآمدات کا 20% ہیں، جن پر کسٹم ڈیوٹی کو بالکل 0% کیا جا رہا ہے۔ 2000 ٹیرف لائنز پر کسٹم ڈیوٹی کی شرح میں کمی۔ خام مال اور ثانوی اشیاء پر مشتمل 200 ٹیرف لائنز پر عائد کسٹم ڈیوٹی کی شرح میں نمایاں کمی کی گئی ہے۔ ان اشیاء کی فہرست میں ربڑ، گھریلو اشیاء، خام مال وغیرہ شامل ہے۔ مقامی انجینئرنگ کے شعبے میں حوصلہ افزائی، مقامی انجینئرنگ کے شعبے کو حوصلہ افزائی کے لیے ہاٹ رولڈ کوئلز پر عائد ریگولیٹری ڈیوٹی کو 12.5% سے کم کر کے 6% پر لانے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ اس اقدام سے پائپ، انڈر گراؤنڈ ٹینک، بوائلرز وغیرہ کی صنعت جو ہے اس کو فروغ ملے گا۔ اسمگلنگ کی ہوشناک سکنی کے لیے تجاویز، ماضی میں مختلف اشیاء پر پروہیبیٹو ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کی گئی تھی۔ اگرچہ اس پالیسی سے درآمدات کو کم کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی، لیکن ان میں سے کچھ چیزیں افغانستان منتقل ہوئیں اور بعد ازاں اسمگلنگ کے ذریعے واپس پاکستان آ گئیں۔ یہ تجویز پیش کی جا رہی ہے کہ مختلف اشیاء مثلا کپڑے، سینیٹری ویئر، الیکٹروڈ، کمبلوں، پیڈ لاکس وغیرہ کو اسمگلنگ سے بچانے کے لیے ان پر عائد ریگولیٹری ڈیوٹی کو کم کیا جائے تاکہ اس بنا پر ضائع ہونے والے محصولات
کو حاصل کیا جا سکے۔ معاشرے کے غریب طبقے کے لیے مدد۔ پاکستان کی غریب عوام کی صحت سے متعلقہ اخراجات کو کم کرنے کے لیے کرونا وائرس اور کینسر کی ڈائگنوسٹک کٹس پر عائد تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو ختم کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ ایسے ہی جینیٹک مسائل میں مبتلا بچوں کے لیے خصوصی فوڈ سپلیمنٹس پرہیزی فوڈ یعنی ڈائٹک فوڈ کی تمام درآمدی مرحلے پر تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز سے مستثنی قرار دینے کی تجویز دی جا رہی ہے تاکہ ان کی قیمت کو کم کیا جا سکے۔ بچوں کی غذائیت کی کمی اور اس کے نتیجے میں نشو و نما کا رکنا ہماری حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ بچوں اور حاملہ خواتین کے لیے سپلیمنٹری فوڈ اب پاکستان میں عاملی ادارہ صحت کے تحت تیار کی جا رہی ہے۔ اس پروگرام کے دائرہ کو مزید وسیع کرنے کے لیے ان سپلیمنٹری فوڈ میں استعمال ہونے والے خام مال کو کسٹم ڈیوٹی سے مستثنی قرار دینے کی تجویز پیش کی جا رہی ہے۔ کسٹمز اتھارٹی کے اختیارات میں کمی۔ اسمگلنگ کی سزاؤں کو عقلی اور جامع بنانے کے لیے کم سے کم سزا دینے کے قانون کو متعارف کروانے کی تجویز ہے تاکہ کسٹم حکام اپنی مرضی سے اسمگلنگ میں کسی شخص کو نہ چھوڑ سکیں۔ کسٹمز کے قانون میں ایڈوانس رولنگ کی شمولیت۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حکومت کی پالیسیز کی شفافیت اور ان کا قابل عمل ہونا سرمایہ کاری کو فروغ دیتا ہے۔ اس بنیاد پر ایڈوانس رولنگ کے نظریے کو کسٹمز قوانین میں شامل کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے جو کہ عالمی سطح کے بہترین یعنی انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے طریقہ کار کے اہم مطابق ہے۔ سیلز ٹیکس اور FED۔ غیر رجسٹرڈ شدہ افراد سے قومی شناختی کارڈ کی وصولی کی شرائط۔ ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے فائنانس ایکٹ 2019 میں قومی شناختی کارڈ کی شرط متعارف کروائی گئی تاکہ ان افراد کو جو ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں انہیں ٹیکس کے دائرہ کار میں لایا جائے۔ تاہم عوام کی سہولت کے لیے عام خریدار کے بغیر شناختی کارڈ کی خریداری کی حد 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے۔ کووڈ-19 سے متعلقہ صحت کے ساز و سامان اکوپمنٹ کی درآمد پر استثناء میں توسیع۔ وفاقی حکومت نے صحت سے متعلقہ ساز و سامان کی برآمد اور بازاں فراہمی پر 20 مارچ 2020 کو جاری کیے جانے والے SRO 237 کے ذریعے 3 ماہ کا استثناء فراہم کیا۔ کورونا بیماری کی بگڑتی صورتحال اور وزارت صحت کی سفارشات کی پیش نظر استثناء میں مزید 3 ماہ کی توسیع کے لیے تجویز پیش کی جا رہی ہے۔ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے 11ویں شیڈول کو بہتر بنانا۔ سیلز ٹیکس رجیم کے مؤثر اطلاع کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ 11واں شیڈول تبدیل کیا جائے تاکہ غیر رجسٹرڈ یا نان ایکٹیو ٹیکس پیئر سے ٹیکس وصولی یکمشت کی جا سکے۔ اس سے ملک میں ٹیکس فائل کرنے کے رجحان کو فروغ ملے گا۔ درآمدی سگریٹس اور تمباکو اور الیکٹرانک سگریٹس پر FED کی شرح میں اضافہ۔ درآمدی سگریٹس، بیٹری سگارز، چھوٹے سگارز اور تمباکو کی اور دیگر اشیاء پر FED کو عالمی ادارہ صحت کے معیارات کے مطابق 65% سے بڑھا کر 100% پر کیا جا رہا ہے۔ اس طرح تمباکو کے متبادل اور سگریٹس کو بھی اس فہرست میں شامل کیا جا رہا ہے۔ فلٹر راڈز پر عائد FED۔ فلٹر راڈ سگریٹ کی تیاری میں ایک بنیادی چیز ہے۔ فلٹر راڈز پر FED کی موجودہ شرح 0.75 روپے فی فلٹر ہے۔ تمباکو نوشوں میں کمی اور ٹیکس مینجمنٹ کی نگرانی اور اس کے اطلاق کو بہتر بنوانے کے لیے یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ موجودہ شرح کو بڑھا کر 1 روپے فی کلو گرام کیا جائے۔ انرجی ڈرنک۔ کیفین پر مشتمل مشروبات صحت کے لیے خطرہ ہیں، اس وجہ سے ان کے استعمال میں کمی لانے کے لیے درآمدات اور مقامی فراہمی دونوں جگہ FED کو 13% سے بڑھا کر 25% کرنے کی تجویز کی جا رہی ہے۔ یہ قابل توجہ ہے کہ ایریٹڈ ڈرنکس پر پہلے ہی 13% FED نافذ ہے۔ ڈبل کیبن پک اپ پر FED کا نفاذ۔ مقامی اور درآمدی گاڑیوں اور SUVs پر FED کا اسٹرکچر پہلے سے موجود ہے۔ ڈبل کیبن پک اپ جس کا تعین فی الوقت اشیاء کی نقل و حرکت یعنی گڈس ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی کے طور پر کیا جاتا ہے، جبکہ اس کا استعمال ملک کے خوشحال طبقے میں بطور اسٹیٹس سمبل کیا جاتا ہے۔ اس کے استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے بھی یکساں قیمت والی دوسری گاڑیوں کے مطابق ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ پوٹیشیم کلوریٹ کے ریٹ میں اضافہ۔ پوٹیشیم کلوریٹ کی درآمدی اور مقامی فراہمی پر 17% ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ 70 روپے فی کلو گرام بھی اضافی وصول کیا جاتا ہے۔ ماچس بنانے والوں کی صنعت کی سفارش پر یہ شرح 70 روپے فی کلو گرام سے بڑھا کر 80 روپے فی کلو گرام کیا جا رہا ہے۔ یہ شرح
یہ شرح وزارت دفاعی پیداوار منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن کے زیر نگرانی اداروں کی جانب سے کی جانے والی درآمد اور ان کی فراہمی پر لاگو نہیں ہوگی۔ بہتری کے اقدامات۔ جناب اسپیکر، ٹیکس نظام کو بہتر بنانے کے لیے درجہ ذیل اقدامات تجویز کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ٹیکس کے نظام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 2 سال سے ایف بی آر نے بڑے ریٹیلرز کے لیے کمپیوٹرائز نظام متعارف کروایا ہے۔ ایسے ریٹیلرز کی تمام فروخت آن لائن نظام کے تحت ایف بی آر کے ساتھ منسلک ہے۔ موجودہ قانون میں ان افراد پر سیلز ٹیکس کی شرح پر 14% ہے، جس کو کورونا کی وبا کی وجہ سے 12% کرنے کی تجویز ہے۔ خام مال اشیاء کے غیر ضروری لمٹ پر ویسٹیج کا تعین۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض کاروبار خام مال میں سیکٹر کے اوسط ویسٹیج یعنی ایوریج ویسٹیج سے زیادہ ویسٹیج دکھا کر کم سیلز ٹیکس دیتے ہیں۔ اس عمل کی حوصلہ شکنی کے لیے مختلف کاروباری سیکٹرز کے لیے ویسٹیج کی حدود کو مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ شق 73 کے دائرہ کار میں توسیع۔ ٹیکس بیس کے دائرہ کار میں پالیسی کے اقدامات کے ذریعے توسیع کے لیے شق 73 میں ترمیم کی گئی تاکہ یہ صرف مینوفیکچررز کو پابند کر دے کہ وہ کسی بھی مالی سال میں غیر رجسٹرڈ شدہ افراد کو 100 ملین روپے تک کی اشیاء فراہم کر سکتے ہیں۔ اب یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ تمام رجسٹرڈ سپلائرز کو بھی درجے بالا حد کا پابند کر دیا جائے تاکہ صرف مینوفیکچررز ہی اس عمل میں اکیلے نظر نہ آئیں۔ واضح رہے یہ شق صرف کاروبار کے لیے ہے اور عام صارفین اس شق سے متاثر نہیں ہوں گے۔ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے 12ویں شیڈیول میں تبدیلی۔ 12واں شیڈیول درآمد کے وقت 3% کے حساب سے ویلیو ایڈڈ ٹیکس وصول کرنے کی بنیاد فراہم کرتا ہے، لیکن خام مال اور ثانوی اشیاء کی ضرورت میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس صرف اس وقت دستیاب ہے جب کسٹم ڈیوٹی 16% سے کم ہو۔ اس شق نے مینوفیکچررز کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں، چنانچہ یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ زبان کو سادہ بنایا جائے اور خام مال اور ثانوی اشیاء اگر اپنے کارخانے کے لیے استعمال پر ہوں تو ان پر ٹیکس نہ عائد کیا جائے۔ سیمنٹ کا شعبہ ہماری معیشت کا نہایت اہم شعبہ ہے۔ وزیر اعظم کے تعمیراتی پیکج میں اس سیکٹر کی پیداوار میں اضافہ ایک اہم جز ہے۔ پچھلے سال اس شعبے پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 1.5 روپے فی کلو سے بڑھا کر 2 روپے فی کلو کیا گیا تھا۔ سیمنٹ کی پیداوار میں حالیہ کمی کے پیش نظر اس کو 2 روپے سے کم کر کے 1.75 روپے فی کلو کرنے کی تجویز ہے۔ فیڈرل ایکسائز ایکٹ 2005 میں چیزوں کی بحق سرکار ضبط کی۔ چیزوں کو ضبط کرنے والے کر کے قانون کے وصف دیتے ہوئے فیڈرل ایکسائز ایکٹ
2005 میں درج تمام چیزوں پر اس قانون کے لاگو کرنے کی تجویز ہے۔ اس میں صرف FBR کو ٹیکس اکٹھا کرنے میں مدد ملے گی۔ ٹیکس افسر انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور FED کے قوانین میں مساوات پیدا کرنے کے لیے یہ تجویز ہے کہ اگر کسی ٹیکس گزار نے قانونی نقطے پر اپیل کی ہے تو وہ ایک درخواست کے ذریعے سے عدالتی فیصلے کا اطلاق آنے والے سالوں پر بھی کروا سکے گا۔ آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی سے متعلقہ قوانین میں تبدیلی۔ ADRC کی کمیٹی میں ممبران کی تقرری میں مزید شفافیت، اسے مزید جامع بنانے اور زیادہ اختیارات دینے کہ اس کے فیصلے کو قبولیت دینے کے ٹیکس کے سیکشن 47D اور FED کے سیکشن 38 میں ترامیم کی تجویز ہے۔ ٹیکس گزار کے لیے ضروری نہیں ہوگا کہ وہ اپیلز کے فورم سے اپنی اپیل واپس لے۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، کاسٹ اکاؤنٹنٹ یا وکیل جس کا ٹیکس کے شعبے میں 10 سال کا تجربہ ہو یا کوئی مشہور بزنس مین بھی ADRC کا رکن بن سکے گا۔ ADRC کی کمیٹی میں موجود ٹیکس پر وصولی کے اسٹے کی سہولت ہو۔ اگر ٹیکس گزار 60 دن کے اندر اپنی اپیل واپس لے لیتا ہے تو کمشنر پر کمیٹی کا فیصلہ قبول کرنا ضروری نہ ہوگا۔ گوادر فری زون اور گوادر پورٹ کو ٹیکس سہولیات۔ صدر پاکستان نے 6 اکتوبر 2019 کو گوادر پورٹ اور گوادر فری زون سے متعلق ٹیکس قوانین کی منظوری دی تھی۔ ان تمام قوانین کو فائنانس بل 2020 میں شامل کیا جا رہا ہے اور تمام قوانین کا جہاں جہاں اندراج ہوتا ہے وہ 1 جون 2020 سے قابل عمل ہوں گے۔ FED ایکٹ کے تحت نان ڈیوٹی پیڈ آئٹم کے قوانین کے دائرہ کار کو بڑھانا۔ بغیر FED کی ادائیگی کے بہت سی اشیاء کی فروخت کے مد نظر یہ تجویز ہے کہ سگریٹ اور مشروبات کے علاوہ تمام اشیاء جن پر FED لاگو ہوتی ہے اگر وہ بغیر ڈیوٹی کی ادائیگی کے پکڑی جاتی ہیں تو ان پر تمام قوانین لاگو ہوں گے، جس کے لیے FED کی قوانین 26 یا 27 میں ترامیم کی تجویز ہے۔ 9ویں شیڈول میں ترمیم۔ موبائل فون پر سیلز ٹیکس فائنانس ایکٹ 2014 کے تحت 9ویں شیڈول کا سیلز ٹیکس ایکٹ میں شامل کیا گیا تھا۔ ECC اور کابینہ کی تجویز سے منظور ہونے والی ایک کمپریہنسو موبائل فون پالیسی جو ہے اس کے مطابق پاکستان میں بنائے جانے والے فونز پر سیلز ٹیکس کو کم کیا جا رہا ہے۔ آڈٹ کے معاملات کو الیکٹرانک ذرائع سے سر انجام دینے کا تصور۔ آڈٹ کی سماعت کو ویڈیو لنکس کے ذریعے سر انجام دینا ایک نئی اور وقت کی ضرورت ہے، خاص طور پر کورونا کے موجودہ حالات میں یہ نہایت اہمیت کا حامل تصور ہے۔ قانون میں ترمیم کے ذریعے ویڈیو لنک کے ذریعے آڈٹ کی گنجائش پیدا کی گئی ہے۔ بورڈ کی ڈیٹا بیس تک فوری رسائی دینا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو مختلف اداروں کے ڈیٹا بیس تک رسائی فراہم کرنے کے لیے نئی دفعات قانون میں شامل کی جا رہی ہیں جس سے متعلقہ ادارے معلومات کو آن لائن شیئر کر سکیں گے۔ اب میں آتا ہوں کاروبار کرنے میں آسانی کی تجاویز کے اوپر۔ ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم میں آسانی۔ فی الوقت ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم بہت طویل ہے جو نہ صرف ود ہولڈنگ ٹیکس کی نگرانی کو پیچیدہ بناتی ہے بلکہ ٹیکس گزاروں کے لیے تعمیل یعنی کمپلائنس کی لاگت کو بھی بڑھاتی ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم کو آسان بنانے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ 9 ود ہولڈنگ شکوں کو حذف کیا جائے اور ان میں شادی ہالوں اور تعلیمی اداروں میں ٹیکس گزار والدین کے بچوں پر فیس پر جو ٹیکس لگتا ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ EPC کے تحت آف شور سپلائز کی ٹیکس ود ہولڈنگ میں کمی۔ نان ریزیڈنٹس پر 30% کی موجودہ شرح بہت زیادہ ہے، لہذا بین الاقوامی معیار کے مطابق اسے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اقدامات CPEC کے منصوبوں کی تعمیل میں بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ درآمدات پر ٹیکس میں کمی۔ کمرشل امپورٹرز اور مینوفیکچررز کو یکساں مواقع فراہم کرنے کے لیے کیپٹل گڈز کے امپورٹ میں ٹیکس کے بگاڑ سے بچنے کے لیے محصولات کی مزید وصولی اور چھوٹے اور درمیانے مینوفیکچرر کی سہولت کے لیے ایک بنیادی تبدیلی کی تجویز ہے۔ اس تجویز کے تحت درآمدات پر انکم ٹیکس کی شرح کو خام مال پر 5.5% سے کم کر کے 2% اور مشینری پر ٹیکس کو 5.5% سے کم کر کے 1% کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس شق سے منسلک ایگزامینیشن سرٹیفکیٹ کا نظام بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ کاروباری اخراجات کی نقد ادائیگیوں میں یہ حد میں اضافہ۔ کاروبار میں سہولت اور کاروبار کی لاگت میں کمی کرنے کے لیے سیکشن 21 سب سیکشن 1 کی موجودہ حد کو 10,000 سے بڑھا کر 25,000 کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کاروبار میں ایک اکاؤنٹ ہیڈ میں جو موجودہ 50,000 سے بڑھا کر 2.5 لاکھ کرنے کی تجویز ہے۔ اس طرح کاروباری افراد کی سہولت کے لیے تنخواہوں اور اجرت دینے کے لیے نقد رقم کی حد کو 15,000 سے بڑھا کر 25,000 روپے کیا جا رہا ہے۔ افراد اور AOP ایسوسی ایشن آف پرسنز کو کرائے کی آمدن سے اخراجات کی اجازت۔ تمام افراد اور AOPs کو یکساں مواقع دینے کے لیے اور پراپرٹی انکم میں تضادات کو دور کرنے کے لیے تمام افراد اور AOP کی پراپرٹی انکم میں اخراجات منہا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ بیرونی محصولات کی حوصلہ افزائی۔
بیرونی محصولات کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ تجویز ہے کہ 1 سال میں بیرونی ترسیلات یعنی فورن ریمیٹنسز کو بینک نکلوانے اور دوسرے بینک میں منتقل کرنے پر کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ سمندر پار پاکستانیز سیونگ بلز میں سرمایہ کاری کا فروغ۔ سمندر پار پاکستانیز سیونگ بلز میں افراد کی جانب سے سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب SCRA کی طرز پر قرضے کیے ایک انسٹرومنٹ کو جاری کیا جا رہا ہے۔ یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ ایسے NRAR اکاؤنٹس کو ٹیکس سے استثنا فراہم کی جائے۔ مرکزی انکم ٹیکس ریفنڈ۔ فی الوقت انکم ٹیکس ریفنڈز متعلقہ فیلڈ فارمیشنز کے افسران کی جانب سے دستخط شدہ ریفنڈز واؤچر کے ذریعے تصدیق عمل درآمد اور جاری کیا جاتا ہے۔ یہ نظام فرسودہ ہے اور اس میں ہاتھ کے ذریعے کام کاج کی وجہ سے ٹیکس گزار اور ریفنڈ جاری کرنے والے افسران کے درمیان رابطے کے باعث غبن کا اندیشہ رہتا ہے۔ چنانچہ شفافیت کو فروغ دینے اور ٹیکس ریفنڈ جاری کرنے کے طریقہ کار میں کارکردگی لانے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ ایک مرکزی انکم ٹیکس ریفنڈ یعنی سینٹرلائزڈ انکم ٹیکس ریفنڈ سسٹم شروع کیا جائے۔ حج گروپ آپریٹرز کے لیے انہیں غیر مقامی افراد کو ادائیگی کرتے وقت سیکشن 152 کے تحت ٹیکس کٹوتی سے مستثنی قرار دیا جا رہا ہے۔ معاشرے کے غریب طبقے کو ٹیکس کے اثر سے بچانے کے لیے موٹر وہیکلز کی تعریف میں ایک تشریح کی تجویز دی جا رہی ہے تاکہ یہ واضح کیا جا سکے کہ سیکشن 231 اور 234 کے تحت آٹو رکشہ، موٹر سائیکل رکشہ اور 200 cc تک موٹر سائیکل پر ایڈوانس ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ یہ تشریح معاشرے کے غریب افراد کو ریلیف فراہم کرنے کے مقصد کے لیے جاری کی جا رہی ہے۔ آکشن کے نتیجے میں وصول کیے جانے والے ٹیکس۔ فی الوقت سیکشن 236A کے تحت ایڈوانس ٹیکس جائیداد کی نیلامی کے وقت وصول کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی رقم اگر ایک ساتھ میں وصول کی جائے تو اس پر ٹیکس کی ادائیگی بھی قسطوں میں دینے کی سہولت دی جا رہی ہے۔ فی الوقت ہر معینہ شخص پر اشیاء کی فروخت کے وقت ادائیگی، خدمات کی فراہمی یا پیش کرنے پر یا معاہدے کی انجام دہی پر ود ہولڈنگ ٹیکس نافذ ہے۔ افراد اور شراکتی کاروبار کے ود ہولڈنگ ایجنٹ بننے کے لیے فروخت کی موجودہ حد کو 5 کروڑ سے بڑھا کر 10 کروڑ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروبار کو آسانی ملے گی۔ کاروبار میں آسانی پیدا کرنے اور پبلک لمیٹڈ کمپنیز کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ان اداروں کو ایگزیمپشن کے سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست جمع کروانے میں 15 دن کے اندر سہولت فراہم کی جائے گی۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر سسٹم کے ذریعے آٹومیٹکلی یعنی خود بخود سے سرٹیفکیٹ کا اجرا کر دیا جائے گا۔ اگریڈ اسیسمنٹ۔ اس وقت ٹیکس کے ڈسپیوٹس کو حل کرنے کا واضح نظام موجود نہیں، جس کی وجہ سے سائلوں کے مقدمات سالوں تک چلتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں تجویز ہے کہ ٹیکس گزار کو معاہدے کے تحت ٹیکس ادا کر کے بیجا مقدمات سے نجات دلائی جائے، جس کے لیے قوانین میں ترامیم کی جا رہی ہیں۔ تنازعات کے متبادل حل کے نظام کو مضبوط بنانے اور مقدمے بازی کو کم کرنے کے لیے تجویز ہے کہ متاثرہ ٹیکس گزار کے لیے اس نظام کے فیصلوں کو لازمی طور پر ماننے کی پابندی نہ لگائی جائے۔ اس نظام کے تحت ہونے والے فیصلوں پر عمل صرف اس صورت میں لازمی ہوگا جب ایسا ٹیکس گزار اس فیصلے سے مطمئن ہوگا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کے متعدد دفعات کے تحت استثنا کے سرٹیفکیٹس کی فراہمی کے طریقہ کار کو شفاف بنانے کے لیے تجویز ہے کہ اس حوالے سے واضح طریقہ کار بنایا جائے۔ اس نظام میں متعدد امتیازی ایگزیمپشنز کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ مزید برآں کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے غرض سے باب 12 کے تحت یعنی شیڈول 12 کے تحت ایڈوانس ٹیکس کے طور پر وصول کیے گئے متعدد ود ہولڈنگ ٹیکسز کے حوالے سے استثنا کے ایگزیمپشن سرٹیفکیٹس کے حصول کی سہولت ایسے ٹیکس گزاروں کو بھی فراہم کرنے کی تجویز ہے جو مذکورہ ٹیکس سال کے لیے اپنے ذمے کا ایڈوانس ٹیکس پہلے سے ادا کر چکے ہیں۔ تعلیمی ادارے۔ قانون پر عمل نہ کرنے کے رجحان کی حوصلہ شکنی کے لیے تجویز ہے کہ ایسے افراد کو جو ٹیکس گزاروں یعنی ایکٹیو ٹیکس کے لسٹ سے موجود نہ ہوں، اسکول کی 2 لاکھ روپے سالانہ سے زیادہ فیس پر 100% سے زائد ٹیکس وصول کیا جائے۔ REIT اسکیم کے تحت رہائشی عمارتوں کی ڈیولپمنٹ کی حوصلہ افزائی کے لیے غیر منقولہ جائیداد کی فروخت سے حاصل ہونے والے منافع کی ٹیکس سے مستثنی قرار دیا گیا ہے، بشرطہ کہ رہائشی عمارتوں کی ڈیولپمنٹ 30 جون 2020 تک مکمل کر لی گئی۔ تجویز ہے کہ اس مدت کو 30 جون 2021 تک بڑھا دیا جائے۔ خدمات پر یعنی سروسز پر 8% ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، تاہم کچھ مخصوص شعبوں میں کم منافع ہونے کے باعث 3% ٹیکس کاٹا جاتا ہے، تاہم نان ریزیڈنٹس کی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کو یہ رعایت فراہم نہیں کی گئی ہے، جو کہ غیر امتیازی سلوک ہے۔ اس لیے
اس لیے پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کی نان ریزیڈنٹ مقیم ٹیکس گزاروں کے درمیان اس امتیاز کو ختم کرنے کے لیے تجویز ہے کہ ان خدمات پر ایڈوانس ٹیکس کی کٹوتی کی شرح کو پی ایز کے پر 3% تک کر دیا جائے۔ خصوصی معاشی زونز کے لیے رعایتیں۔ خصوصی معاشی زونز میں کاروبار کے قیام اور وہاں سرمایہ کاری اور مینوفیکچرنگ کی حوصلہ افزائی کے لیے تجویز ہے کہ خصوصی معاشی زونز کے ڈیولپرز کو جو رعایتیں اور سہولیات حاصل ہیں وہ معاون ڈیولپرز کو بھی فراہم کی جائیں۔ ٹول مینوفیکچرنگ۔ اس وقت ٹول مینوفیکچرنگ کے لیے ٹیکس کی شرح 8% ہے۔ تجویز ہے کہ اس شرح کو کمپنیوں کے لیے 4% اور دیگر کے لیے 4.5% کر دیا جائے۔ اس اقدام سے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ٹیکس کی مؤثر شرح نارمل ٹیکس ریٹ سے غیر موزوں طور پر زیادہ نہ ہو۔ قانون کو سادہ بنانے اور کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ تجویز ہے کہ 10ویں شیڈول کے تحت صرف پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ پر کٹوتی کی اضافی شرح کا اطلاق کیا جائے تاکہ اگر رقومات اشیاء کی فروخت سے حاصل کی جا رہی ہیں اور ماضی میں اس بنا پر 10ویں شیڈول کے تحت ان پر کٹوتی کا اطلاق نہ ہو اور ان رقومات کے وصول کنندہ کے طور پر نان ریزیڈنٹ ٹیکس گزاروں کو دگنے ٹیکس کٹوتی سے استثنا دیا جائے۔ بجلی کے اخراجات کی ٹریٹمنٹ۔ ٹیکس بیس میں ایکسپینشن کے غرض سے تجویز ہے کہ بجلی کے اخراجات کو مخصوص شرائط کے تحت قابل قبول کاروباری کٹوتیوں میں شمار کیا جائے جس میں موجودہ استعمال کنندہ کے مکمل کوائف کا اندراج لازم کر دیا جائے۔ غیر رجسٹرڈ افراد کو سپلائی۔ ٹیکس بیس کی ایکسپینشن میں کاروبار کی دستاویزی شکل میں لانے کی حوصلہ افزائی کے لیے تجویز ہے کہ ایسے کاروباری اخراجات جو کسی ایسی صنعتی ادارے کے لیے کیے جا رہے ہیں جو کسی غیر رجسٹرڈ فرد کو سپلائی فراہم کرتے ہیں تو ان اخراجات کو 80% تک محدود کرنے کی اجازت ہے۔ معلومات کی رازداری۔ رجسٹریشن کی معلومات کی درستگی اور اس کے تحفظ کے لیے تجویز ہے کہ ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں شامل ہونے کے لیے ٹیکس گزاروں کے پروفائل کو اپ ڈیٹ کرنے اور اس کی تصدیق کو لازمی قرار دیا جائے۔ اس ترمیم کی بدولت ٹیکس گزاروں سے درست ٹیکس وصول کرنے میں مدد ملے گی۔ مخصوص اداروں کے ڈیٹا بیس تک رسائی۔ تیسرے فریق یعنی تھرڈ پارٹی پر مبنی ذرائع سے معلومات کے حصول آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور تجزیے کی بنیاد پر خود کار طریقے سے ٹیکس کم دینے والے لوگوں کو جانچنے کے نظام کی فعالی کے لیے تجویز ہے کہ مختلف اداروں سے خود کار مطالبے پر معلومات کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے تاکہ ٹیکس بیس میں وسعت کی کوششوں کو بہتر بنایا جا سکے۔ آٹومیٹڈ ایڈجسٹڈ اسیسمنٹ۔ ایسے گوشواروں کو جمع کروانا جنہیں قانون کی روح سے اسیسمنٹ تصور کیا جاتا ہے کے حوالے سے متعدد تکنیکی پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ ٹیکس گزاروں کی طرف سے جمع کروائے جانے والے گوشواروں کی ابتدائی پروسیسنگ کمپیوٹر کے ذریعے سے کی جائے تاکہ اگر گوشواروں میں حساب کتاب میں غلطی کلیم یا کوئی کٹوتی ہو تو ٹیکس کریڈٹ یا نقصانات جن کے آرڈیننس کے تحت اجازت نہیں ہے موجود ہوں تو انہیں دور کر لیا جائے۔ تجویز ہے کہ یہ پروسیسنگ خود کار نظام یعنی آٹومیٹڈ نظام کے ذریعے کی جائے۔ ٹیکس گزاروں کی حقیقی آمدن کے تعین کے لیے یہ تجویز ہے کہ پیداوار اور فروخت کا تعین بینچ مارکنگ ریشیو اور محصولات کے اندازوں کی بنیاد پر کیا جائے۔ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق ہے، اس سے اسیسمنٹ پروسیس ہوگا اور نظام میں مسترد آئے گی۔ ای آڈٹ۔ آڈٹ کے پروسیس کو مزید مؤثر بنانے کے لیے تجویز ہے کہ ای آڈٹ اسیسمنٹ متعارف کرایا جائے۔ بعض طرح آڈٹ ویڈیو لنک اور دیگر آن لائن سہولیات کے ذریعے بھی کیا جا سکے گا۔ ود ہولڈنگ ٹیکسز کے دائرہ کار کو بڑھانے اور اس حوالے سے تمام افراد کے کاروباری لین دین پر نظر رکھنے کے لیے تجویز ہے کہ دفعہ 236(v) کے تحت معدنیات پر ایڈوانس ٹیکس کی وصولی کو ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ میں شامل افراد تک بڑھا دیا جائے۔ قانون میں تضادات کا خاتمہ۔ جناب اسپیکر، اس وقت بینک کے منافع جات کی فراہمی کے حوالے سے مختلف ریٹ موجود ہیں، تاہم بینکوں کے پاس مطلوبہ نظام موجود نہیں ہے جس کے ذریعے سے حاصل کرنے والے افراد پر مختلف شرحوں سے ٹیکس عائد کر سکیں۔ اس لیے منافع پر حاصل ہونے والے آمدنی سب کے لیے یکساں 15% ود ہولڈنگ ٹیکس نافذ کرنے کی تجویز ہے۔ سیکشن 113 کے تحت افراد اے او پیز پر سیکشن 113 کے تحت لاگو ہے، لہٰذا ریزیڈنٹ کمپنی کے علاوہ افراد اور اے او پیز منیمم ٹیکس کے دائرہ کار میں نہیں آتے۔ تجویز ہے کہ نان ریزیڈنٹس اور ریزیڈنٹس پر ٹیکس کو یکساں کر دیا جائے۔ بہت سے کیسز میں مہنگی گاڑیوں کو لیز پر لیا جاتا ہے اور ٹیکس کی واجب ادائیگی کو کم کرنے کے لیے کٹوتی کی بھاری دعوے کیے جاتے ہیں۔ کاروبار کے لیے لی گئی گاڑیوں کی لاگت کو بالائی حد 25 لاکھ روپے موجود ہے مگر لیز پر یہ شرائط لاگو نہیں۔ تجویز ہے کہ اس معیار کو خرید کردہ اور لیز پر لی گئی گاڑیوں پر نظام کو یکساں کر دیا جائے۔ آدھے سال کے اصولوں کی بنیاد پر ڈپریسیشن کی مد میں کٹوتی۔ سال کے اختتام پر اثاثوں کی خریداری
اور پھر پورے سال کے لیے ڈپریسیشن کی مد میں کٹوتی کی پریکٹس کی حوصلہ شکنی کے لیے تجویز ہے کہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق آدھے سال کی بنیاد پر ڈپریسیشن کی مد میں کٹوتی کا اصول مترادف کرایا جائے. بیس ایروجن کی بنیاد پر منافع کی تبدیلی. اس رجحان کے خاتمے کے لیے تجویز ہے کہ غیر ملکی شراکت داروں سے سود کی کٹوتی کو بین الاقوامی ضابطوں کے مطابق محدود کیا جائے. فیٹف کے تقاضے. عطیات کی نگرانی اور منی لانڈرنگ سے بچنے کے لیے تجویز ہے کہ دوسرے شیڈول کی شک 61 کے تحت مخصوص اداروں کو دیے جانے والے عطیات کی مخصوص شرائط کے ساتھ استثنا دیا جائے. اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ این پی او اسٹیٹس کے تحت درکار دستاویزات کو مکمل کیا جائے، تجویز ہے کہ دوسرے شیڈول کی شک 66 کے تحت مخصوص اداروں کی آمدن کو ٹیکس سے مستثنا قرار دیا جائے، جس کے لیے دفعہ 100C کے تحت 100% ٹیکس کریڈٹ کی مطلوبہ شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے. اس کا اطلاق 1 جولائی 2021 سے ہوگا. غیر منافع بخش اور فلاحی تنظیموں کی طرف سے قانون پر مؤثر عمل درآمد. تجویز ہے کہ غیر منافع بخش تنظیموں این پی اوز، ٹرسٹ اور فلاحی اداروں کے لیے لازمی قرار دیا جائے کہ وہ 100% ٹیکس کریڈٹ کے حصول کے لیے سابقہ ٹیکس سال کے دوران حاصل ہونے والے رضاکارانہ چندوں اور عطیات کے گوشواروں کو جمع کروائیں. مزید این پی او کی تعریف میں ترمیم کرتے ہوئے اس میں صرف ایسی تنظیموں کو شامل رکھا جائے جو عوام الناس کے فائدے کے لیے کی جانے والی سرگرمیوں میں مشغول ہیں. اسیسمنٹ کے باوجود بھاری رقم ایک طویل عرصے تک قابل ادائیگی ہو تو تجویز ہے کہ پہلی اپیلیٹ اتھارٹی کی طرف سے اپیل پر فیصلے کے بعد دوسری اپیل دائر کرنے کے لیے یہ شرط عائد کی جائے کہ اسی اپیل پر دائر کرنے سے قبل کمشنر کی طرف سے روکے گئے ٹیکسز کے 10% کے برابر ادائیگی کی جائے. ویلتھ اسٹیٹمنٹ کی نظر ثانی. یہ تجویز ہے کہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کی نظر ثانی کو کمشنر کی اجازت سے مشروط کیا جائے، جیسا کہ آمدن کے گوشواروں کی صورت میں ہوتا ہے. ایڈوانس ٹیکس کے حسابات کے لیے معلومات کی فراہمی. آئرس کے ذریعے ایڈوانس ٹیکس کے خود کار حساب کتاب کے لیے یہ تجویز ہے کہ ٹیکس گزار کے لیے لازم قرار دے دیا جائے کہ ان سے وصول کیے گئے ٹیکس کے حوالے سے معلومات ایک تجویز کردہ فارمیٹ کی صورت میں فراہم کریں تاکہ سسٹم ان کی طرف سے ادا کردہ ٹیکس پر خود کار ٹیکس کریڈٹ فراہم کر سکے اور پہلے سے ادا کردہ ٹیکسز کے حوالے سے ایڈوانس ٹیکس کو کم کیا جا سکے. مزید برآں سسٹم کو اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ خود کار طریقے سے قابل ادائیگی ایڈوانس ٹیکس کا حساب کتاب کر سکے، تجویز ہے کہ ایسے ٹیکس گزاروں کے لیے لازمی قرار دیا جائے کہ وہ آئرس کے ذریعے سہ ماہی کے منافع جات کی معلومات اس مہینے کے 5 تاریخ تک فراہم کریں گے جس میں کہ ایڈوانس ٹیکس ادا کیا جانا ہو. کیپٹل گینز. ود ہولڈنگ ٹیکس جمع کرانے کے غرض سے کیپٹل گینز اور ہولڈنگ عرصے کے ساتھ یکساں کرنے کے لیے یہ تجویز ہے کہ غیر مقولہ جائیداد کی فروخت پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی مد 5 سال سے کم کر کے 4 سال کر دی جائے. نان ریزیڈنٹس کے لیے 100% سے زیادہ ود ہولڈنگ ٹیکس ریٹ سے چھوٹ. بین الاقوامی معاہدے کی وجہ سے یہ تجویز ہے کہ نان ریزیڈنٹ افراد پر رائلٹی کی ادائیگی، ٹیکنیکل خدمات کے لیے فیس، انشورنس پریمیم اور دیگر ادائیگیوں کی صورت میں ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ میں شامل نہ ہونے کی بنا پر لاگو ہونے والی 100% سے زیادہ شرح واپس لی جائے. شپنگ. اس وقت شپنگ کے کاروبار سے وابستہ ریزیڈنٹ پرسن پر فرض کردہ انکم ٹیکس سیکشن 7A کے تحت جون 2020 تک لاگو ہے. یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ مذکورہ سیکشن کی فعالیت کو ٹیکس سال 2023 تک توسیع کر دیا جائے. آمدنی ظاہر کرنے کے لیے آسانی. موجودہ قانون کے تحت ایک شخص جس کی آمدن پر فائنل ٹیکس لگتا ہے اسے آمدن کے گوشوارے دفعہ 114 کی بجائے 115 کے تحت جمع کرانے پڑتے ہیں. ٹیکس قوانین پر آسان عمل درآمد اور کاروبار میں آسانی کی خاطر یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ کو دفعہ 114 کے تحت گوشوارے کا حصہ بنایا جائے. اپیل کرنے کے لیے ادا کی جانے والی فیس میں اضافہ کیا جا رہا ہے جس کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے فولڈر کے اندر موجود ہیں. نیلامی کے ذریعے جائیداد کی فروخت کے سلسلے میں لائسنس کی تجدید اور ادائیگی کو بذریعہ اقساط کی وضاحت کی جا رہی ہے. مشینری یا آلات کے استعمال پر منیمم ٹیکس. سیکشن 236Q یہ تقاضا کرتا ہے کہ مقررہ شخص سائنسی یا تجارتی آلات کے استعمال کے حق کے سلسلے میں کی جانے والی ادائیگیوں یا مشینری کے کرائے کے سلسلے میں ادائیگیوں پر ٹیکس کی کٹوتی کرے. اس سیکشن کے تحت عائد شدہ ایڈوانس ٹیکس جو کہ حتمی ہوتا ہے اصل آمدن پر عائد ٹیکس کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ اس کا اطلاق فرضی بنیاد پر کیا جاتا ہے. اس ٹیکس کے بارے میں تجویز کیا جاتا ہے کہ اسے منیمم ٹیکس رکھا جائے اور درستگی کے لیے ترمیم کی جائے. سیکشن 165 کے تحت 6 ماہی بنیادوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی اسٹیٹمنٹ جمع کرانا. مانیٹرنگ کے عمل کے معیار میں بہتری لانے کے لیے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ اسٹیٹمنٹس کو 6 ماہی کی
کی بنیاد پر جمع کیا جائے، جو کہ اس وقت اس بنیاد پر جمع نہیں ہو رہا۔ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے ریکوری پاور کی شمولیت وصولی کے عمل کو مزید بہتر اور مؤثر بنانے کے لیے تجویز کیا جاتا ہے کہ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 میں شامل قانون کو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کا حصہ بنایا جائے، جس سے ٹیکسوں کی وصولیوں میں مدد ملے گی۔ اور آخر میں غیر منقولہ جائیداد کی فروخت پر آمدن کے سلسلے میں ٹیکسوں میں ریلیف کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کیپٹل گین کی مدت کو 8 سال سے کم کر کے 4 سال کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ کیپٹل گین کی مقدار میں بھی ہر سال 25% کمی کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیپٹل گین ٹیکس کے شرح میں 50% کمی کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، میں اپنی تقریر کا اہتمام اس دعا پر کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں یہ طاقت اور ہمت عطا فرمائے کہ ہم اس مشکل دور سے استقامت اور صبر کے ساتھ گزریں، اور ہمیں یہ امید ہے کہ عظیم عوامی مفاد کے لیے ہمیں آپ کی غیر مشروط مدد اور تعاون حاصل رہے گی۔ پاکستان کا زندہ باد۔ Item number 3. Mr. Muhammad Hamad Azhar, Minister for Industries and Production. To move item number 3, please. Item number 3. I'd like to lay before the National Assembly the following papers: the supplementary demands for grants and appropriations for the financial year 2019-20 and the excess demand for grants and appropriations for 5 financial years. The supplementary demand for grant and appropriation for the financial year 2019-20 stand led. The excess demands for grant and appropriation for 5 financial years stand led. Item number 4, please. Mr. Muhammad Hamad Azhar sir. I'd like to introduce a bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2020 and to amend certain laws, the Finance Bill 2020. A bill to give effect to the financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2020 and to amend certain laws, the Finance Bill 2020 stand introduced. The House is adjourned to meet again on Monday, 15 June, 4 p.m. Pakistan's first financial dairy. Covers investment like no one else. Business Recorder. Investments building block. سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت جڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ میٹرو آج، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی دستیاب ہے۔
آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.metrowatch.com.pk۔ ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سب سے بڑی اور مربوط ٹیم کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا پہلا اخبار روزنامہ نئی بات آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں۔ ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سب سے بڑی اور مربوط ٹیم کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا پہلا اخبار روزنامہ نئی بات آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں۔ دنیا کی کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کی خواتین مردوں کے شانہ بچانا معاشرے کی تعمیر و ترقی میں حصہ نہ لیں۔ عورتوں کو گھر کی چار دیواری میں بند کرنے والے انسانیت کے مجرم ہیں۔ محبت ہے جس نے میری خاطر دشمن کا تیر کھایا اور اب دور ہے مجھ سے۔ یہ لباس جو مجھے دلہن بنانے کے لیے پہنایا گیا ہے کفن ثابت ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی کے جانشینوں کا محافظ سمجھ کر ہم نے جس شخص کو حفاظت کی ذمہ داری دی اصل میں وہ شخص صلیبیوں کا اعلی کار۔ انسان کی لالچ اور عشق یہ دونوں کمزوریاں کسی بھی انسان کو تباہ و برباد کر سکتی ہیں۔ اگر انہیں راستے سے نہ ہٹایا تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ اگر جنگ میں شہید ہو جاؤں میں تو کوکشی سے نکاح کر لینا۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے۔ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں مضبوط قوت مدافعت انتہائی اہم ہے۔ یہ ہیں کچھ ایسی غذائیں جو ہماری قوت مدافعت بہتر بنانے میں بے حد مفید ہیں۔ بادام میں وٹامن ای کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے۔ غذا میں اس کا استعمال قوت مدافعت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں موجود وٹامن جسم کی فالتو چربی کو پگھلاتے ہیں۔ سورج مکھی کے بیج فاسفورس، میگنیشیم، وٹامن B6، وٹامن ای کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھا اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں۔ بات کرنے کا حق تو سب کو ہے، لیکن کیا وہ بات درست بھی ہے؟ لیکن ضروری نہیں جو آپ نے سنا وہ سچ بھی ہو، وہ افواہ بھی ہو سکتی ہے اور کسی کے ایجنڈے کا حصہ بھی۔ تو ضرورت ہے ایک انفارمڈ ڈبیٹ کی، اور اسی لیے میں مشل بخاری پوچھوں گی وہ سوال جو ہے آپ کے ذہن میں، اور جواب دوں گا میں امتیاز گل۔ وضاحت کروں گا ان پیچیدہ مسائل کی جن کے جواب شاید آپ بھی تلاش کر رہے ہیں۔ نقطہ امتیاز۔ جی ناظرین، مالی سال 2020-21 کا بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی سکرینز پر آپ نے براہ راست دیکھا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے بجٹ پیش کیا۔
سب سے خاص بات یا سب سے مختلف بات جو اس بجٹ کی ہے وہ یہ ہے ناظرین کہ یہ بجٹ ایمڈ ایٹ کرونا، یعنی کرونا سے نمٹنے کے لیے تمام کا تمام جو فوکس رکھا گیا، جہاں کہاں کس شعبے میں کتنا بجٹ فکس کرنا ہے، کس طرح سے کس چیزوں کو لے کر آگے چلنا ہے، کورونا کے حوالے سے خاص طور پر یہ بجٹ جو ہے وہ ایم کیا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کورونا سے نمٹنے کے، کیونکہ اگلے سال پورا جو مالیاتی سال ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کورونا وائرس جو ہے جس طرح پینڈیمک کتنا پھیلا ہوا ہے تو یہ تمام معاملات کو آگے بھی لے کر چلے گا اور ڈیفینیٹلی مالیاتی حساب کتاب کو ڈسٹرب بھی رکھے گا۔ تو آپ کو بتا دیں کہ تقریباً 72 کھرب کچھ زائد جو ہے وہ اس کا بجٹ آج پیش کر دیا گیا ہے مالی سال 2020-21 کے لیے۔ اس میں محصولات جو ایف پی آر کے ہیں اس کی وصولیاں کتنی ہیں، کس طرح سے یہ جو بجٹ جو ہے وہ آگے لے کر چلے گا تمام معاملات کو۔ اس میں ناظرین آپ کو اب یہ بتائیں کہ ہم پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ایک ٹرانسمیشن کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت آپ کو یہ بتائیں کہ سینٹ میں بھی جو ہے وہ یہ فائنانس بل جو ہے وہ ٹیبل کیا جا رہا ہے، اس وقت آپ کو وہاں لے کر چلتے ہیں۔ 2020 containing the annual budget statement may be submitted by the members of the Senate Secretariat by Monday, the 15th June 2020 at the latest by 12 noon. No proposal will be entertained after that date. These recommendations should be with reference to the Finance Bill 2020 containing the annual budget statement. A recommendation having no relevance to the Finance Bill containing the annual budget statement is outside the purview of the Article 73 and hence not admissible. Furthermore, a member shall not give notice of a proposal for making recommendations to the annual budget statement which relates to the expenditure charged upon the Federal Consolidated Fund under Clause 1 of Article 82 of the Constitution. The proposals received for making recommendations on the Finance Bill shall be sent to the Senate Standing Committee on Finance, whereas the recommendations pertaining to the PSDP shall be sent to the Senate Standing Committee on Planning, Development and Reforms. Senate Standing Committee on Planning, Development and Reform shall examine the recommendations pertaining to PSDP and forward the same to the Senate Standing Committee on Finance within 7 days, which will, after incorporating the recommendations of the Standing Committee on Planning, Development and Reforms in its own recommendations, present its report before the House within a period of 10 days. In the meantime, the Senate would discuss the Finance Bill 2020 containing the annual budget statement from Monday, the 15th June 2020. The parliamentary party leaders are requested to provide names of the speakers of their respective parties. The Senate would finally consider the report of the Standing Committee on Finance and make recommendations to the National Assembly. The House stands adjourned to meet again on Monday, the 15th June 2020 at 4 p.m. ناظرین، آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ 2020-21 بل جو ہے فائنانس بل سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی جو ہے وہ انہوں نے یہ فائنانس بل جو ہے بجٹ میں ٹیبل کیا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ مالی سال 2020-21 کا بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا قومی اسمبلی میں۔ بجٹ اجلاس ہم نے براہ راست آپ سے شیئر کیا ہے۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے یہ بجٹ پیش کیا ہے۔ مختلف جو مدوں میں پیسے رکھے گئے ہیں اس میں آپ کو بتا دیں کہ احساس پروگرام میں 208 ارب روپے، اعلیٰ تعلیم 64 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، نیا پاکستان ہاؤسنگ کے لیے 1.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ضم شدہ اضلاع میں جو خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع ہیں، قبائلی علاقہ جات کو آپ کے علم میں ہوگا کہ سیٹلڈ ایریا ڈکلیئر کیا گیا تھا، اس کے لیے 56 ارب روپے ہیں۔ کامیاب جوان کے لیے 12 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ہاسپٹلز کے لیے جو وفاق کے زیر انتظام ہسپتال چلتے ہیں ان کے لیے 13 ارب روپے اور صحت خدمات کے لیے 30 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ای گورننس کے لیے 1 ارب روپے سے زائد مختص کیے گئے ہیں۔ اور وفاقی بجٹ 2020-21 قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے۔ فائنانس بل سینٹ میں بھی ٹیبل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، جیسے کہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ ریلوے کے لیے 40 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جو پی ایس ڈی پی ہے، جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، اس کے لیے 650 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ وفاقی جو یہ مالی سال 2020-21 کا بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، ہمارے نمائندے
جو کہ بزنس کو اور اکنامک افیئرز کو ڈیل کرتے ہیں، وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ حصہ ہیں ہمارے اس ٹرانسمیشن کا، ہمارے پروگرام کا۔ ناظرین جی ڈی پی کی جو شرح ہے وہ 2.1 پر جو ہے وہ لایا جائے گا۔ اس کو آپ کو ناظرین آپ سے شیئر کر لیں کہ 72 خرب روپے یعنی 72 ٹریلین کا بجٹ تقریباً پیش کر دیا گیا ہے مالی سال 2020-21۔ اب اس بجٹ میں یہ کچھ مدیں جو ہے وہ آپ سے شیئر کی ہیں کہ کس مد میں کتنا پیسہ رکھا گیا ہے۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں 650 ارب روپے اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے حسن طارق بٹ اور رانا افتخار انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ حسن طارق بٹ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کوئی تھوڑا سا مطلب ایک جنرل سی ڈیٹیلز دیجئے گا تاکہ پھر آگے اسپیسیفک ڈیٹیلز میں ہم انٹر ہوں گے کہ کیسا بجٹ کیا گیا ہے، کیونکہ آپ ہی بلکہ مجھے آف ایئر بتا رہے تھے کہ ایک کرونا ایمڈ بجٹ ہے، ایمڈ ایٹ کرونا بجٹ ہے، تو ذرا شیئر کیجئے گا کہ کیسا بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ جی رضوان بھائی، جیسے کہ پہلے میرے اور آپ کے درمیان گفتگو بھی ہوئی، اس بجٹ کا جو مقصد ہے وہ اکانومی کو ریوائیو کرنا ہے، کیونکہ کورونا کی جو یہ گلوبل ایک پینڈیمک ہے، اس سے جو انٹرنیشنلی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہرٹ ہوئی، ہماری لوکلی جو ہماری معیشت ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی، ہماری جو ریونیو ریسیپٹس ہیں ان کے اندر تقریباً 900 ارب کا تقریباً شارٹ فال آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن اور اس کے ساتھ ساتھ کی جو جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس سے کافی حد تک جو ہماری اکنامک جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ بری طرح متاثر ہوئی ہیں، اور اس بجٹ کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو معاشی سرگرمیاں ہیں ان کو دوبارہ بحال کرنا ہے تاکہ جو معیشت کا پہیہ ہے وہ چلے، جو ہمارے ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز ہیں وہ دوبارہ بحال ہوں، ان کے اندر جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ دوبارہ ری جنریٹ ہوں، اور اسی طرح امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی، اور یہی وہ تسلسل ہے جس کے ساتھ جو ایک معاشی تسلسل، جو معاشی استحکام کا جو تسلسل تھا جو پچھلے 2-3 سالوں سے جس کو مینٹین کیا جا رہا تھا وہ بھی بری طرح اسی جو ہے وہ وائرس کی وجہ سے ہرٹ ہوا ہے، تو اسی کی طرف ہم دوبارہ جانا چاہ رہے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی میں ڈیٹیل آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ 94.9 بلین کا یہ تقریباً 72 خرب روپے ہیں، اس سے زائد کا یہ بجٹ ہے۔ اس کے اندر اگر ہم اس کی جو ریسورس اویلیبلٹی دیکھیں تو 63 خرب کے جو ہے اس کے اندر وہ وسائل کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اگر ہم اس کے وسائل کا ذرا باریکی سے دیکھیں تو جو ایف ڈی آر کی جو وصولیاں ہیں وہ 49 خرب اور 63 ارب کی جو ہیں وہ ایف ڈی آر کی وصولیاں ہیں۔ اسی طرح جو نان ٹیکس ریونیو ہے وہ 11 خرب اور 9 ارب کی جو ہے وہ نان ٹیکس ریونیو ہے۔ تو یہ وہ تمام وسائل ہیں جن کو انشور کر کے، جس طرح کہ آپ نے بھی کہا، حماد اظہر نے اپنی بجٹ سپیچ کے اندر بھی کہا کہ 70 بلین جو ہیں وہ کورونا سے نمٹنے کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سرکاری شعبے کا جو ترقیاتی پروگرام ہے 1324 ارب کا، اس میں 650 بلین تھرو فیڈرل اینڈ 674 تھرو پروونسز وہ مختص کیے گئے ہیں۔ یہ ترقیاتی پروگرام چلیں گے تو آٹومیٹکلی روزگار کے موقع پیدا ہوں گے، جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ چلیں گی۔ اس پروگرام کے حوالے سے اگر مزید تفصیلات دیکھیں تو ہمارے سینئر رپورٹر رانا افتخار نے اس کو کافی ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا ہے، ان کی طرف چلتے ہیں، وہ آپ کو بہتر بتا سکیں گے کہ کس مد میں جو کس طرح کی رقم مختص کی گئی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ حسن طارق ناظرین ہمیں بتا رہے تھے کہ کتنے کا بجٹ پیش کیا گیا اور کس طرح سے بجٹ جو ہے وہ مقصد کیا تھا اس بجٹ کو پیش کرنے کا، کیونکہ یہ فوکس کیا گیا ہے خاص طور پر چونکہ کورونا کی وجہ سے جو صورتحال ڈسٹرب ہوئی مالیاتی۔ رانا افتخار ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ایس ڈی پی کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ رانا افتخار، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کیا ہوتا ہے، کتنا مختص کیا گیا؟ 650 ارب اور 674 ارب روپے جو ہے وہ صوبوں کے تھرو جو ڈسبرس کیے جائیں گے، اس کو ذرا ڈیٹیلز شیئر کیجیے۔ جی، جو آئندہ مالی سال ہے اس کے لیے 1324 ارب روپے مجموعی طور پر رکھے گئے ہیں جو سالانہ ترقیاتی پروگرام ہوگا۔ اس میں صوبوں اور وفاق دونوں کا حصہ ہے۔ وفاق کے لیے 650 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ صوبوں کا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ اس سے زیادہ ہے، وہ 600 تقریباً 74 ارب روپے ہے، جس میں جو صوبوں کو ملیں گے جس سے وہ اپنے جو ترقیاتی پروگرام اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اس بجٹ کی جیسے حسن نے بتایا جو خاص بات ہے کہ جو کورونا کے اقدامات ہیں روک تھام کے لیے اس پہ فوکس کیا گیا، اس کے لیے خصوصی طور پر ایک پروگرام ہے جس کے لیے 70 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ جو کورونا وبا ہے اس کی روک تھام اور اس کے جو منصوبے ہیں صحت کے، ان پہ وہ خرچ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو صحت ہے، تعلیم ہے، جبکہ تعمیرات ہے، نوجوانوں کے لیے، سب کے لیے فنڈ رکھے گئے ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ جو اعلیٰ تعلیم ہے اس کے لیے تقریباً 64 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے لیے 4 ارب سے زائد کا فنڈ رکھا گیا ہے۔ اسی طرح جو مواصلات ہے، قومی شاہراہیں ہیں، اس کے لیے ایک بہت بڑی اماؤنٹ رکھی گئی ہے، تقریباً 118 ارب 67 کروڑ پہ رکھے گئے ہیں۔ ریلوے کا ایک اہم کردار ہے ملکی اکانومی میں، کیونکہ یہ ٹرانسپورٹیشن کا ایک اہم ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے تقریباً 40 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اس میں جو جاری اسکیمیں ہیں اس کے لیے زیادہ فنڈ رکھے گئے ہیں، جبکہ نئی اسکیموں کے لیے اتنے زیادہ نہیں، کیونکہ فوکس یہ ہے کہ
جو جاری اسکیمیں ہیں وہ مکمل ہوں تاکہ عوام مستفید ہو سکیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات ڈیموں کی کریں یا آبی وسائل کی، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے، جو تعمیرات کے ساتھ ساتھ جو ڈیم ہے یا آبی وسائل کی تعمیر ہے اس پہ بھی حکومت نے خصوصی فوکس کیا ہوا ہے. جو ان کے تقریباً 182 ارب روپے سے زائد رکھے گئے ہیں. توانائی کا شعبہ بھی خاص اہمیت کا حامل ہے، اس کے لیے تقریباً 74 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جس میں جاری اسکیمیں ہیں اس میں 72 ارب روپے سے زائد کے فنڈز ہیں، جبکہ نئی اسکیموں کے لیے 2 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، اس کو بھی ترقیاتی جو بجٹ ہے PSP اس میں حصہ دیا ہے، اس کے لیے بھی واپس فنڈ رکھے گئے ہیں دونوں کے لیے. جو انضمام شدہ علاقے ہیں فاٹا کے جو KPK میں آئے ہیں ان کے لیے بھی خصوصی فنڈز رکھے گئے ہیں. ہاؤسنگ کا شعبہ ایک اہم شعبہ ہے کیونکہ نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے، اس کے لیے بھی